ہمارے چہرے کی کوئی تعریف کرے ہم کو اچھا لگتا ہے، لیکن کوئی ٹھکانا نہیں کل برائی بھی کرے. کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی او یو آر لکنگ ہینڈسم، کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی کیا دکھتا ہے آج تو، اور دوسرے دن بولے صاحب کچرے کے ڈبے جیسا دکھتا ہے. دیکھو نا ایک دن کیا بولا دوسرے دن کیوں، اس لیے کہ جب مطلب تھا تو قاری احمد علی کا چہرہ بہت اچھا لگتا تھا، جب مطلب ختم ہو گیا تو قاری احمد علی سے خراب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا. یہ دنیا ہے، ارے بولو یہ. اس لیے لوگ تعریف کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق پڑنے والا، لیکن ہمارے نبی کا چہرہ اللہ کی قسم، بولو اللہ کی قسم وہ چہرہ تھا ہمارے نبی کا، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے خود اللہ تعریف کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. نہیں بولو نا سبحان اللہ، بولو خود اللہ. کیا فرمایا؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ فرماتا میرا محبوب ایسا پیارا چہرہ تجھے عطا کیا، اسے چمکتا ہوا سورج کہہ دوں، بولو سبحان اللہ. اسے اندھیری رات میں نکلنے والا 14ویں رات کا چاند کہہ دوں، سبحان اللہ. اسے دن کا اجالا کہہ دوں، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا میرے نبی ساری دنیا تیرے چہرے کو دیکھے. اللہ کہتا میرا محبوب جب تو چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا کوئی دیکھے نہ دیکھے پیدا کرنے والا خدا خود تیرے چہرے کو دیکھتا. اپنی بیوی جلدی تعریف نہیں کرے اپنی، صحیح ہے؟ ایکسپیرینسڈ. ہاں جنید بھائی ادھر دیکھنا میرے کو، قادر کو کہہ کو دیکھتا ہے، وہ اکیلا تھوڑی شادی کر کے بیٹھا ہے. ہاں عبدالرازق بیوی جلدی تعریف. اور جو بیوی سے جھوٹی محبت کرتا نا وہ پکڑا جاتا. تو سچ بتاؤ جو اللہ کے ولی اور سر نبی سے جھوٹی محبت کرتا ہوگا قیامت میں کتنا پکڑا جائے گا. ہاں ایک مرتبہ کوئی مولانا کھانے کو گئے، عثمان تیرے گھر پہ کھانے آئے نا، میں آج ایسا نہیں ہو تیرے گھر میں جیسا ہو جائے. ایک مولانا کھانے کو گئے، اب مولانا گئے کھانے کو گئے، کھایا وایا مولانا. اب مولانا لوگوں کا کھانا بھی بڑا عجب ہوتا ہے بھائی، صحیح میں. یہ دیکھو پیٹ کا کیا حال ہو گیا ہے. ہاں میرے کو کتنے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا ڈائٹنگ کرو واکنگ کرو. کائے کی ڈائٹنگ نے کائے کی واکنگ، مرغی کا قبرستان ہے بھائی. جہاں جاؤ کھاتے، جہاں جاؤ تو مولانا کو کھانا ہے. ارے عقیل کیا بولتا کھانے میں کیسے مسئلہ. ایک بات آ گئی تو بولو. ایک مرتبہ ایک مولانا کھانے کے لیے پہنچ گیا. اب پہنچا اب بیچارے نے زہر کی نماز پڑھایا. کاری تو نہیں ہوگا جانے دے. زہر کی نماز پڑھایا اور دسترخوان لگا تھا. اب مولانا جا کے بیٹھ گیا. بیٹھا غلط جگہ پہ، کیونکہ جو تھال لگا تھا نا اس میں تندوری چکن کا لیگ پیس سامنے تھا اور چاول. مولانا بھول میں چاول کے سامنے بیٹھ گیا. مولانا کو چلے چاول کے سامنے بیٹھے اور جاپا بازار والا تندوری چکن کا لیگ پیس کھاوے. تو مولانا نے جان بوجھ کے اس کو بات میں لگا، رے بھائی آج کل جاپا بازار میں کیسا چلتا ہے، کیا ماحول ہے، کیسا ہے، وہ بیانات ہوتے سب برابر ہوتے کہ نہیں ہوتے. وہ بیچارہ جوان مولانا کو جواب دینے لگا. مولانا نے تھال گھما دیا. جیسا تھال گھما دیا پھر مولانا خود ہی کہتے کھاتے ٹائم پہ باتیں کرتا، چل بسم اللہ والا برکت اللہ. تو جاپا بازار کا جوان دیکھا کہا مولانا کیا ہوا؟ تندوری کا لیگ پیس تو میری طرف تھا، آپ کی طرف کیسے ہو گیا؟ مولانا نے کہا نالائق کمبخت، وہ مرغی کا پاؤ قبلے کی طرف تھا، حرام کا کھاتا، بچا لیا تیرے کو گھما کے میں نے. بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. ہنسو ہنسو مولانا پہ ہنسو، میں آ رہا ہوں آپ کے اوپر. اسی لیے میں نے پہلے اپنی کمیٹی پر ہنسوا لیا جتنا ہنسانا تھا. ہاں تو جھوٹی محبت نہیں کرنے کا. بولو جھوٹی محبت. بولو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. ہاں تو عثمان بھائی تیرے اوپر بات چل رہی تھی نا، بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی مولانا کھانا کھانے کو گیا. ابھی عثمان بھائی یہ سنے گا سوچے گا اب کبھی دعوت نہیں کروں گا میں کہ کہاں بھول میں کھلا دیا قاری احمد علی کو. اس لیے میں نے کہا اسٹیج کے پیچھے بیٹھے نا تو سمجھ میں نہیں آوے، سامنے بیٹھے تو حملے ہوتے ہی رہے بھائی. ایک مولانا بیچارہ کھانے کو گیا. اب کھانا وانا کھایا، کھانے کے بعد اس نے دعا کیا، اللہ کس نے کھانا بنایا؟ کہا میری بیوی نے بنایا. مولانا نے وہی دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ میری بہن جس نے کھانا بنایا اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے. آمین بولو نا آمین. وہ جیسے مولانا گئے تو وہ آئی کون؟
بیوی وہ بھی جھاپا بازار کی ہو آئی اور آ کر کہنے لگی سنا تم نے کچھ سنا؟ کیا ہوا؟ کہا مولانا ایک بار کھانا کھا کے گیا جنت الفردوس کی دعا دے کے گیا، تو کم وقت 25 سال سے میرے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے، 25 سال سے میرے ہاتھ کا سالن اور روٹی کھاتا، کبھی تو نے جنت کی دعا نہیں دیا؟ عثمان بھائی سوچے بات تو بولو، غلطی تو ہوئی ہے اپنے سے کہ مولانا ایک بار کھاوے تو جنت کی دعا دے، ہم بیوی کے ہاتھ کا 25 سال سے کھاوے ایک بار بھی جنت کی دعا، تو سوچا کہ ابھی نہیں، ابھی فوراً تعریف کروں گا تو سب سمجھ میں آئے گا ڈھونگ کرتا ہے، اس لیے وہ 15 دن گزر گئے۔ بولو کتنے دن گزر گئے؟ ہاں اب وہ جو شوہر تھا نا، شوہر، اب عثمان بھائی کو کاٹ دو بھائی، جو بھی شوہر تھا نا وہ آیا 15 دن کے بعد آیا تو سامنے بریانی کا تھال دیکھا، سوچا آج تعریف، بس اس لیے اس نے اپنا بیگ رکھا اور سیدھے کھانے پہ ٹوٹ پڑا، اٹھا کے کھاؤ، اور کیا بولے واہ کیا ٹیسٹی کھانا ہے، کیا لذیذ کھانا ہے، ارے ایسا کھانا تو دنیا کا کوئی آدمی نہیں بنا سکتا، اور کہا ارے جس نے بنایا اس کی انگلی کی خوشبو بھی آتی ہے، اس کی انگلی کی نرماہٹ بھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ بیوی وہاں کھڑی تھی، ڈبہ لے کے زور سے مارا اس کے سر پہ، کیوں مارتی، کیوں تیری تو کہا تیری تعریف، آج پڑوسن میں سے کھانا آیا تو انگلی کی خوشبو آتی ہے، 25 سال میں میری انگلی کی خوشبو نہیں آئی۔ یہ جھوٹا محبت کرنے والا پکڑا گیا، جو بیوی سے جھوٹی محبت کرے وہ دنیا میں پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، جو نبی سے جھوٹی محبت کرتا ہوگا قیامت میں کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اب سنجیدگی پہ آ جاؤ اور بولو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ۔ اس مرتبہ کیا ہوا، ٹائم ہے نا ابھی، ہاں، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رات کا وقت ہے، ساتھ میں بولو نا کون سا وقت ہے، رات کا وقت ہے، مدینے پاک میں رات کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ ہماری ماں، بولو کون، حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ ہماری ماں، او کیا کر رہی معلوم، ایک کپڑا ہے، کپڑا اس کو سی رہی ہے۔ ارے بولو بھائی، وہ زمانے میں کپڑے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، آج کی طرح تھوڑی شاپنگ ہوا کرتی تھی وہ کپڑا۔ اب یہ الگ الگ روایت ہے، ہو سکتا عائشہ اپنا کپڑا مبارک سی رہی تھی یا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کپڑا، مطلب ہے کہ حضرت عائشہ بولو کیا کر رہی تھی، کپڑا دیکھو یوں کپڑا سی رہی ہے۔ اور اس زمانے میں لالٹین نہیں ہوتا تھا، ایسے موم بتی کی طرح ایک بتی ہوتی تھی جو جلتی رہتی تھی اور نیچے تیل ہوتا تھا۔ اب حضرت عائشہ کپڑا سی رہی، سیتے سیتے حضرت عائشہ کی انگلی مبارک سے وہ سوئی پھسل گئی، بولو سوئی پھسل، اور جب سوئی پھسل گئی تو عائشہ یوں لینے کے لیے گئی کہ میں سوئی کو پکڑوں، ارے سوئی کو نہیں پکڑا، وہ جو بتی جلتی تھی نا وہ گر گئی، تو بتی بجھ گئی اور سارا تیل زمین کے اوپر گر گیا، اور اتنا اندھیرا ہو گیا تھا، لائٹ ختم، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ ہماری ماں عائشہ فرماتی اللہ کی قسم اتنا اندھیرا ہو گیا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب عائشہ فرماتی میں اس طرح سوئی ڈھونڈ رہی ہوں لیکن سوئی کیسے ملے کیونکہ تیل پورا بکھرا ہوا ہے، اس لیے عائشہ فرماتی میں سوئی کو ڈھونڈ رہی ہوں لیکن مجھے سوئی مل نہیں رہی ہے، اس لیے کہ سوئی چھوٹی سی سوئی تھی اور بالکل اندھیرا ہے اور تیل بھی ہے اور بتی بھی بجھ گئی ہے۔ حضرت عائشہ یوں اپنا ہاتھ پھیر رہی ہے، اچانک حضرت عائشہ نے دیکھا ایک اجالا آیا، ایک روشنی آئی، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ سوئی دکھ گئی، فوراً سوئی کو اٹھایا، لیکن سوال ہوا یہ اجالا کہاں سے آیا؟ عائشہ نے چہرے انور اٹھایا، فرماتی ہے کوئی اجالا نہیں تھا، میرے نبی گھر میں آئے، ان کے چہرے سے پورے گھر میں اجالا ہو گیا، میرے نبی گھر میں تشریف لائے، ان کے چہرے سے پورے گھر میں اجالا۔ اب عائشہ تو عائشہ کہتی اللہ کے رسول آپ کا چہرہ کتنا اجالے والا، اور پھر حضرت عائشہ نے کیا کیا معلوم، اس سوئی کو لیا اور دھاگے کو لیا، اور حضرت عائشہ فرماتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نبی کے چہرے کے قریب گئی اور میں نے دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا، نبی کے چہرے کے قریب گئی، اتنا اجالا تھا کہ میں نے دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ اب سننا، اور حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا میرے پیارے نبی آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، اور ہوگا ہی، اس لیے کہ وہ چہرے انور کیا تھا، وہ مدینہ مبارک کی مٹی تھی، بولو نا، وہ جنت کا مشک تھا، وہ جنت کا زعفران تھا، وہ جنت کا کافور تھا، وہ جنت کا سنبل تھا، وہ 3 نہروں کا پانی تھا۔ عائشہ فرماتی اتنے اندھیرے میں آپ کا چہرہ اتنا اجالے والا۔ وہ حضرت عائشہ بیوی ہو کر کہتی ہے میرے پیارے نبی اب اجازت دو تو میں آپ کی شان میں ایک شعر پڑھوں، اجازت دو تو آپ کی شان میں ایک شعر، بولو۔ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا پڑھ عائشہ پڑھ،
جب حضرت عائشہ نے پڑھا ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، کہا عائشہ کیا تو نے پڑھا؟ تو نہیں، جو بھی محبت سے پڑھے گا اللہ اس کو جنت نصیب کر دے گا، اور میں کہتا ہوں جو محبت سے سنے گا اللہ اس کو بھی جنت نصیب کر دے گا۔ تو کون سننے کو تیار ہے بھائی؟ جو حضرت عائشہ نے، بولو اس کے چہرے کو دیکھ کر نبی کریم، بولو محمد الرسول اللہ، کیا شعر پڑھا، اللہ کی قسم ایسا شعر پڑھا، کاش کہ ہمارے جوانوں کو وہ شعر یاد ہوتا، یہ ربیع الاول میں ہمارے جوانوں کو وہ شعر یاد ہوتا۔ ہم کو تو پکچر کے ڈائلاگ یاد ہے، جوانوں کو تو میں دیکھتا ہوں نا، اللہ کی قسم میرے کو نہیں سمجھ میں آتا، اللہ نے عقل دی ہے بھائی، ہاں یا نا؟ تو پھر یہ بال ایسے کا کوئی وچتر بناتے؟ یہاں کا علاقہ خالی، یہ علاقہ خالی، پیچھے کا علاقہ ایسے ہی کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر لٹکتا آدھا ادھر۔ اب کیا کرے گا؟ معلوم بائک پہ بیٹھے گا نا، بائک پہ بیٹھے گا، دیکھے گا کون لڑکی دیکھ رہی ہے، ابھی کیا کرے گا؟ بائک پہ بیٹھے گا نا، کیوں جوئے پڑ گئی گھر میں، ارے وہ جو لڑکی دیکھتی ہوگی نا وہ بھی بولیں گے تپیلی سے کون شادی کرے؟ جینس پہنتے، جینس، میں منع نہیں کرتا بھائی پہنو نا، جینس تو پہنو گے بھائی، کون منع کرتا، کوئی مفتی صاحب آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن پھٹی ہوئی کا کو پہنتے، یہاں سے پٹی، یہاں سے پٹی، یہاں سے پٹی۔ ہاں میں نے ایک کو بولا ادھر آ بھکاری ادھر آ، کہتا ہے قاری صاحب میرے کو بھکاری نہیں بولے گا، بڑے باپ کا بیٹا ہو۔ میں نے کہا پٹلون پھٹی ہوئی ہے نا، تو میرے کو کہتا نا مولانا دس از اسٹائل، میں کو کہتا دس از ماڈرن اسٹائل۔ میں نے کہا یہ اسٹائل کہاں سے آئی؟ قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم وہ پکچر میں ہیرو ہے نا، وہ ناچا ہے، ایسی پھٹی ہوئی جینس پہن کے ناچا، اس کو دیکھ کر سارے جوانوں نے پھٹی ہوئی جینس پہننا۔ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا تھا، نہیں سمجھے؟ اور میرے کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کپڑا پہننا سٹائل ہوتا ہے کہ کپڑا پھاڑنا سٹائل ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے سٹائل، ہاں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا، لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیا معلوم، ارے قرآن کریم نے لفظ سٹائل استعمال کیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، زینت سٹائل، اللہ کہتا سٹائل ہونا چاہیے، تفسیر میں لکھا ہے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، تو قرآن تو جس کو سٹائل کہتا ہے وہ اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اور ہم پھٹے کپڑے کو سٹائل بناتے ہیں۔ کیا میرے دوستوں زندگی بنا کے رکھی ہے۔ چلو میرے کو واپس بات پہ آنے دو، میں کہاں ادھر سے ادھر ٹریک بدل کے چلا گیا۔ میرے پیارو کیا بات کر رہا تھا میں آپ سے، کیا بات کر رہا تھا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ نے کیا نبی کے چہرے کو دیکھ کر شعر پڑھا، بولو سبحان اللہ بولو، اور بتاؤ کون کون یاد کرے گا؟ انشاءاللہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، یہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ حضرت عائشہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس، سبحان اللہ بولتے جانا ایک ایک جملے پر، نہیں بولو سبحان اللہ، بولو سبحان لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، سبحان شمس السماء تطلع بعد فجر میں، شمسی تطلع بعد عشاء۔ علماء سمجھ گئے ہوں گے بھائی، عربی زبان میں آپ نہیں سمجھے ہوں گے۔ اتنا پیارا شعر حضرت عائشہ ہماری ماں نے پڑھا۔ ہماری ماں نے جب سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کیا اور نبی کے حسن اور جمال جہاں آرا کو دیکھا، حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، ایک آسمان پہ سورج آتا ہے، ایک میرے گھر میں سورج آتا ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ، بولو سبحان، ارے اس پر بول دو نا نعرہ تکبیر، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ فرمایا میرے پیارے نبی ایک سورج آسمان پر آتا اور ایک سورج میرے، اور پھر کیا کہا؟ اے میرے پیارے نبی یقین کے ساتھ کہتی ہوں آپ کے چہرے میں جو چمک ہے آسمان والے سورج میں وہ چمک نہیں، اس لیے کہ آسمان کا سورج دن میں آتا ہے، آسمان کا سورج دن میں آتا ہے، اجالے میں اجالا کرتا ہے، میرے نبی آپ سورج بن کے رات میں آتے ہیں اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر بولو اب کوئی چہرہ محبت کرتے ہو؟
نبی کے چہرے سے محبت کرتے ہو. دیکھو وہ ابھی اجمیر والے بابا کے ٹائم پہ سب جھوٹے بنے تھے, واپس جھوٹے مت بننا. نبی کے چہرے سے محبت کرتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں, سیدھا بولو نا, کرتے ہو. ارے سینہ ٹھوک کر بولو, نبی کی بات ہے, مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. نہیں بولنا, کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. کون کون تیار ہے؟ ایک بار ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. اور نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ, نبی کا چہرہ وہ مدینے کی مبارک مٹی, بولو بے شک. نبی کا چہرہ وہ جنت کا مشک, بولو بے شک. نبی کا چہرہ جنت کا زعفران, بولو بے شک. نبی کا چہرہ وہ جنت کا کافور, بولو بے شک. نبی کا چہرہ وہ جنت کا سنبل, نبی کا چہرہ وہ تینوں نہروں کا پانی, بولو بے شک. جنت کی نہروں کا پانی, نبی کا چہرہ جس میں زمین کی بھی جنت ہے, آسمان کی بھی جنت ہے. محبت کرتے ہو نبی کے چہرے سے؟ کرتے ہو؟ داڑھی کیا پرابلم؟ ارے بھائی آپ ناراض مت ہو, میرے کو بھی جانے کا ہے. خالی میرے کو اتنا بولو, نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں, اگر آپ لوگ گارنٹی دے دو نہیں تھی, میں ابھی منڈوا دوں. کیوں رکھوں بھائی؟ میں کائے کو بوڑھا بن کے چلوں؟ اس لیے کہ میرے کو معلوم ہے بھیڑ بھاڑ میں جاتا ہوں نا, بغیر داڑھی والا جاتا ہے, لوگ کہتے بردر بھائی, اور میں جاتا ہوں لوگ کہتے چاچا. تو میں کیوں داڑھی رکھوں؟ لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ آواز نہیں آ رہی تھی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی تھی؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ غوث پاک پیران پیر بغداد میں آرام کرنے والے عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ اجمیر والے بابا کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ دہلی کے خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ خواجہ امیر روشن کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ اور چاپا بازار کے جوان تو جوان بڈھوں کے چہرے پہ ایک طرف شوگر, ایک طرف پریشر, ایک مرتبہ ہاتھ کا جھٹکا لگا, پھر بھی ایک تو ہاتھ کے ٹھکانے نہیں آ رہی. ایک بات بولو, آپ برا نہ مانیں تو بولو, اور برا مانو گے تو سیکنڈ بیان کینسل. بولو بولو عبد الرازق, بولو کہ تیرے چہرے پہ بھی نہیں ہے. آئے گی نا, آئے گی انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ایسے ولیوں کی وجہ سے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا. بولے اب رکھیں گے نا, داڑھی رکھیں گے نا. ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا, کروڑ پتی, ابا جو پتی آدمی تھا, تو بیچارہ کوئی غریب تھا, کوئی غریب, وہ مچھلی پکڑتا تھا. کیا پکڑتا تھا؟ ایک دن ایسا کچھ مچھلی پکڑا تو اتنی بڑی مچھلی, پاپلیٹ واپلیٹ نکلی ہوگی. کھاتے ہو نا مچھلی عثمان بھائی؟ ہم لوگ کھاتے ہیں, حلال ہے, دال چاول نہیں. ادو وہ بیچارہ غریب تھا, مچھلی. اب وہ سوچا مچھلی لیا, اگر جاپا بازار کے بازار میں جاؤں گا, کوئی 100 روپیہ بولے گا, کوئی 500 روپیہ بولے گا. وہ سیٹ صاحب کے پاس جاؤں اور سیٹ صاحب کو بولوں آپ کی محبت میں لایا, کم سے کم 2000 کی پتی تو ملے گی, 1000 کی تو بند ہو گئی, 2000 کی پتی تو ملے گی. تو اس نے وہ مچھلی پکڑا اور سیدھے گیا اور سیٹ صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا. سیٹ صاحب دروازہ کھولے, ارے صبح صبح, ارے سیٹ صاحب آپ کی محبت میں جال ڈالا, کیا مچھلی آئی ہے؟ اس نے پیلا نوٹ نکال کے دے دیا. پیلا نوٹ یعنی گلابی نوٹ, یعنی 2000 کی پتی نکال کے چلا گیا. وہ غریب خوش ہو گیا. اس کا کام بھائی بازار میں جاتا 200-400 ملتی, یہاں بیٹھے بٹھائے 2000 مل گئے. وہ اپنی عقل پہ بڑا خوش تھا کہ میری عقل سے بڑھ کر کیا ہوگی. ابھی وہ سیٹ صاحب بیٹھے, سامنے کیا ہے, آئی کون, بیوی جائے گی نا گھر میں, اور کون آئے گا, بیوی آئی. آگے پوچھی یہ مچھلی, بیچارہ اپنے گاؤں کا غریب آدمی آیا تھا, مچھلی. تو آپ نے کیا دیا؟ دے دیا, 2000 روپے دے دیا. بیوی کا دماغ, 2000 روپے دیے, میں پیسہ مانگتی ہوں تو تمہارے پاس پیسے دیے, اور اس کو ایک مچھلی کا 2000 روپیہ دیا. کہا اس کو بلاؤ, پیسہ واپس لو, مچھلی اس کے منہ پہ مارو, یا تو میں گھر چھوڑ کے چلی. اب ایسی دھمکی, تو گھبرایا کہ یہ تو گھر چھوڑ کے جائے گی تو بڑا پرابلم ہوگا. اب سوچا کہ کیا کروں, اس سے اچھا تھوڑی لگے کوئی غریب کو بلا کے بولنے کا, لا 2000 روپیہ دے رہے تیری مچھلی پکڑ. تو بیوی کے مشورے بھی بڑے زبردست ہوتے, کبھی لینے کا ہی نہیں.
تو بیوی نے کیا مشورہ دیا معلوم؟ بلاؤ اس کو، بلاؤ اور اس کو پوچھو مچھلی ہے کہ مچھلا؟ وہ مچھلی بولے، بولا نا میرے کو مچھلا چاہیے، اٹھا لا پیسہ واپس کر۔ وہ مچھلا بولے تو بولا لا میرے کو، اس کو نہیں معلوم وہ سوا سیر تھا، یہ سیر تھی نا وہ سوا سیر تھا۔ وہ آیا آ کے وہ جو مالدار آدمی تھا نا، ارے بھائی تو صبح صبح میرے کو دھوکہ دے کے چلا گیا، بولتا ہی نہیں کہ مچھلی ہے کہ مچھلا ہے۔ سرکار میرے سیٹ مچھلی بھی نہیں مچھلا بھی نہیں، ہجرا ہے، مچھلی بھی نہیں مچھلا بھی نہیں۔ وہ بیوی جو پیچھے کھڑی تھی نا بولی دے دے اور 2000 دے دے، نہیں تو کر کے چھوڑے گا۔ میرے کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا، جو داڑھی نہیں رکھتے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، معاف کرنا میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک داڑھی نہیں رکھا میرے کو بولتا مولانا آئی ایم لوکنگ اسمارٹ، مائی فیس از چارمنگ فیس۔ میں نے کہا بھائی برابر، تیری انگلش تو بہت زوردار ہے بھائی، لیکن میں بولا تیرے کو ایک بات معلوم ہے، تو جب اماں کے پیٹ میں تھا نا تیرے ابا ایک ہی دعا مانگتے تھے، اللہ لڑکا دینا لڑکا دینا لڑکا، اور تیری ماں دعا مانگتی تھی اللہ لڑکی دینا لڑکی دینا، دونوں کی دعا قبول۔ نہیں سمجھ میں آوے کل کسی کو پوچھ لیتا، کیوں نبی کے چہرے کا مذاق اڑاتے ہو بھائی؟ کیا میرے کو بتاؤ کیا ملا؟ کیا ملا؟ یہ داڑھی رکھا تو جنت ملی، بولو داڑھی رکھا جنت ملی۔ ارے سنو نا، جس نے داڑھی رکھا بولو الحمدللہ، اور جس نے نہیں رکھا بولو استغفر اللہ۔ اور کچھ میرے بھائی ایسے رکھتے بھی نہیں بھی رکھتے، ایسی چھوٹی سی پٹی بناتے۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی ایسی چھوٹی پٹی بنا، میں کو بولتا مولانا آپ کا بہت بیان سنا، میں نے کہا کم بخت داڑھی نہیں آئی نا، میرے ہر بیان میں داڑھی کا نام آتا، تیری داڑھی نہیں آئی؟ تو وہ کہتا ہے نا یہ داڑھی ہے نا۔ میں نے کہا کتنے سال سے؟ کہا 4 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 4 سال میں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ تو پھر مجھے سمجھاتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو، آپ کو نہیں معلوم، آپ مولانا لوگوں کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے، آپ کا دماغ ہے نا یہ وہ مینڈک کی طرح ہوتا ہے جو کنویں میں گھومتا رہتا، وہ سمجھتا ہے کہ کنواں میری دنیا ہے۔ آپ مولانا لوگ کو نہیں معلوم ہے، ایک داڑھی تو ایک نشانی ہوتی ہے، ایک سائن بنا دیا، اور پھر مجھے انگلش میں بولتا بس ایک سائن بنا دیا، دس از اوکے۔ میں نے کہا دس از اوکے مت کرو میرے دوستو، نبی کا مذاق مت اڑاؤ۔ آج ارادہ کرو نا، دیکھو ربیع الاول مہینہ ہے، جمعہ کی رات ہے، اور میں قسم کھا کر بولتا ہوں جو عزت اس میں ہوگی نا وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، آپ بھری ہوئی بس میں چلے جاؤ، بھری ہوئی ٹرین میں چلے جاؤ، میں صحیح کہتا ہوں، آپ بھری ہوئی بس میں جاؤ، بھری ہوئی ٹرین میں جاؤ، آپ نے ٹی شرٹ پہنا ہے، آپ نے جینس پہنا ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ نے پرفیوم لگایا ہے، کوئی آدمی آپ کو بھری ہوئی سیٹ پہ سے اٹھے گا نہیں، یہ نہیں بولے گا میری سیٹ پہ بیٹھ جا، بولے گا کوئی بولے گا تیرا شرٹ بہت برانڈیڈ ہے آجا، بٹھائے گا کوئی؟ بلکہ آپ بیٹھنے جاؤ گے ہمارا ریزرویشن ہے چلا ارے، اور بیچارہ کوئی داڑھی والا ہوگا کوئی بھی جگہ کر کے بٹھا دے گا۔ کیوں بٹھا دے گا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے جس نے مصطفیٰ کی غلامی رکھ لی، ہم نے دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے بچا دیا، قیامت کی بھیڑ بھاڑ سے بھی بچا لیں گے انشاءاللہ۔ رکھیں گے بولو نا، رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ابھی تو میں نے صرف اتنا بتایا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیسے تیار کیا، مکے میں کیسے آئے۔ سننا ہے آپ کو؟ یعنی سننا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سن لو نا، بہت مزہ آئے گا، سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ، محبت سے سنو تو انشاءاللہ یہ مزہ ہم کو جنت میں بھی لے کے جائے گا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولے بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ سب سے اچھی زبان کون سی؟ ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا من پوری پڑی، سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی؟ یعنی بہت زور سے بولو نا، عربی۔ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو نا، سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی آتی ہے، اچھی بھی ہے اور آتی بھی، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ بھائی کوئی پوچھے بھائی سورت کا سب سے مشہور کیا؟ کہے گا گاری۔ کا کھایا تو کھایا؟ نہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے۔ تو کہے گا اس سے بڑا پاؤلی کون ہوگا بھائی؟
40 سال سے سورت میں رہتا اور سورت کی جو فیمس گھاری کھایا نہیں ہے، تو میرے دوستوں عربی زبان سب سے اچھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر آپ کے دماغ میں کوئی اور بات ہو تو بولنا، عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں، ساتھ میں بولو نا، سب سے اچھی زبان کون سی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے، سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی عربی عربی۔ کیوں؟ اور آپ لوگ عربی بولتے جانا، صرف لفظ عربی بولتے جانا۔ اللہ کو کون سی زبان پسند؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، اللہ کو کون سی زبان پسند؟ عربی۔ مصطفیٰ کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، تابعین کی زبان عربی، تبع تابعین کی زبان عربی، اولیاء کرام کی زبان عربی، مکہ والوں کی زبان عربی، مدینہ والوں کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، قیامت کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی۔ ارے میرے پیارو، جنت میں جاؤ تو جنت کی زبان بھی۔ اب بولو عربی زبان کے اوپر کوئی زبان؟ عربی زبان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف۔ نہیں بولو نا، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ختم کس پہ ہوتی ہے؟ وہ تو بچپن میں تختی لے کے گئے ہوں گے، یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے حافظ اسحاق صاحب نے نہ جانے کتنوں کو پڑھایا ہوگا۔ بولو نا، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف۔ کس پر ختم ہوتی؟ پھر بولو شروع کہاں پہ ہوتی؟ یاد ہے نا؟ بولو الف، آگے با، تا، تا، جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ صحیح نا؟ آپ کے ساتھ چلتا تو فجر یہاں ہو جاتی۔ بولو نا بھائی، عربی زبان کہاں پہ شروع ہوتی؟ الف۔ اور کہاں پہ ختم ہوتی؟ اب پورا جاپا بازار، پورا مجمع کان کھول کر سنے، الف سے لے کے یا تک جاؤ۔ بولو کہاں سے؟ الف سے لے کے یا تک چلے جاؤ، ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام چھپا ہوا ہے۔ In every and each alphabet we will find the name of our prophet محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے الف سے لے کے یہاں تک ہر حرف کو پک اپ کرو، اس میں ہمارے نبی کا نام ہے، اللہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ عربی زبان ہے، اس کے اوپر کوئی زبان نہیں، اس کے ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ہے، تاکہ قیامت تک آنے والا سینہ ٹھوک کر کہہ دے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں۔ بولو بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ تو کون سننے کو تیار ہے بھائی؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ ختم کس پر کریں گے؟ چلو شروع کریں الف سے۔ ہمارے نبی کا نام احمد، ساتھ میں بولو بھائی، الف سے ہمارے نبی کا نام۔ ارے قرآن میں لکھا، قرآن میں پڑھو میرے ساتھ میں، قرآن پڑھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد، با با با، با سے ہمارے نبی کا نام بشیر، بشیر۔ بولو کیا نام؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ پورا مجمع بولے نا، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد، با سے ہمارے نبی کا نام۔ کہاں تک چلنا ہے ہم کو؟ چلیں گے میرے ساتھ میں، چلیں گے، سبحان اللہ بولتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، اب تو اتنا تو معلوم ہو گیا، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، ہا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام زکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ آگے کیا رہا تھا کے بعد؟ سین، چلو جلدی جلدی چلے۔ سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، قا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ذو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا،
کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ تو میں نے عربی میں بتایا، آپ بولو تو اردو میں بھی بتا دوں، علی سے لے کر یاد ہے۔ ٹائم ہے اتنا؟ یقین کتنے بجے تیری بیوی بولی تھی آنے کا؟ 15 منٹ ہے صرف، اور میں ابھی تک وصولی پر آیا نہیں ہوں بھائی، ابھی تو ہمارے نبی کا آنا بھی باقی ہے۔ مہربانی کر کے جب منڈے کو آؤ تو تھوڑا زیادہ ٹائم دو گے نا انشاءاللہ، 11:30 کی پابندی تو نہیں لگاؤ گے نا میرے اوپر؟ ہاں، یا ایک کام کرو، جلدی آ جاؤ نا، تو جلدی شروع کر دینا ہم لوگ، بولو نا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم کو یہ بھی سننا ہے ہمارے نبی کا آنا کیسا، اور بولو ہمارے نبی کا تب کیا سننا ہے؟ الف سے یا تک اردو میں سننا ہے، یا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ہمارے نبی آئے کیسے، کیا سنا؟ دونوں سناؤں نا؟ بہت کھایا جیسا میں نے۔ ہاں عثمان بھائی سنو بھائی، اردو میں سنو گے نا؟ الف سے لے کے کہاں تک جائیں گے؟ اچھا اردو میں بولوں گا تو اس لیے عربی میں نے کہا، آپ کو ترجمہ نہیں معلوم تھا، آپ نے آخر میں سبحان اللہ بولے، اردو میں تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا کہ ہر حرف الف با تا سا یہ جتنے بھی حروف ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سنو گے تو ربیع الاول میں ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی منقبت، ہمارے نبی کی رفعت، ہمارے نبی کی بلندی، اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ الف سے پوچھو تو کیا کہتا ہے، با سے پوچھو تو کیا کہتا ہے۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، سبحان اللہ بولتے جانا۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا ثروت والا امام آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جیم نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، تو ہاں نے کہا حبیب خدا، سبحان اللہ۔ ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، تو خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے۔ دال نے کہا دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، تو زال نے کہا ذکر کرنے والا ذاکر آ رہا ہے۔ را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، تو زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ سین نے کہا شافی کوثر آ رہا ہے، تو شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ صاد نے کہا صبر کرنے والا صابر آ رہا ہے، تو صاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، تو ظا نے کہا ظلم کا مٹانے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، تو غین نے کہا غریبوں کا سہارا، سبحان اللہ۔ فا نے کہا فقیروں کی منزل آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کی منزل آ رہا ہے، تو قاف نے کہا قریشی آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ قاف نے کہا قریشی آ رہا ہے، تو قاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، تو میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، تو نون نے کہا نبیوں کا امام، سبحان اللہ۔ واؤ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا آ رہا ہے، واؤ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا آ رہا ہے، تو چھوٹی ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب سننا، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، تو حمزہ نے کہا آمینہ کا لال آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ حمزہ نے کہا آمینہ کا لال آ رہا ہے، اخیر میں یا نے کہا یکتائے دو جہاں شاہ مدینہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔